بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. رواه البخاری. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، ماؤں بہنوں، اللہ رب ذوالجلال کی بڑائی اور کبریائی کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. خطبے کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اس لیے آپ کے سامنے اطمینان سے باتیں نہیں کر پاتا ہوں. میں سوچتا ہوں کم وقت میں زیادہ باتیں ذرا جلدی جلدی میں پیش کر دوں، بات آپ سمجھ جاتے ہیں. اللہ کا شکر اور احسان ہے. والدین اور بیوی کے متعلق احکامات، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے کہاں تک بات پہنچ پاتی ہے. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ایک خطبے میں بات ہو پائے گی. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، بخاری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. شیئن کا مطلب کوئی بھی چیز. دنیا میں دراصل بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کی پوجا پرستش کرتے ہیں. کوئی دھاگا واگا باندھا، درخت کا، برگد کا پوجا، کوئی پیپل کا پوجا شروع کر دیا، کوئی پتھر کا پوجا شروع کر دیا، کوئی سورج چاند ستارے کا پوجا شروع کر دیا، کوئی مورتی اسٹیچو بنا کر کے پوجا کرنا شروع کر دیا، کوئی جس طریقے سے دیوی دیوتاؤں سے مرادیں مانگی جاتی ہیں ویسے مزار پہ جا کر کے اس کی پوجا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیئن کا لفظ استعمال کر کے جتنی بھی چیزوں کو رب العزت کے بالمقابل پیش کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ میں نے بتایا تھا ایک دن درس میں کہ اس روئے زمین پر ہماری پیدائش کے بعد یا ہمارے پیدا ہونے کے بعد میں حق حقوق کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. محبت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ محبت سب سے زیادہ کس سے کریں. سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت سے ہماری ہونی چاہیے. دوسری محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. اب تیسری محبت آل اولاد کی آتی ہے. ایسا نہیں ہے. والدین کی بڑی قیمت ہے، اور ہم لوگوں میں سے جن کے پاس بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، کسی اور کی لڑکی ہماری تربیت میں ہے، اپنے گھر گھرانے کی یا کسی اور گھر گھرانے کسی غیر گھرانے کی ہے، اس کی تربیت کرتے ہوئے ہمیں سمجھانا چاہیے. ہمیں گاہے بگاہے اسے بٹھا کر کے درس دینا چاہیے کہ بیٹا جانے کے بعد میں گھر اجاڑنے کی کوشش مت کرنا. یقین مانیے ایک شوہر کی ذمے والدین کی ذمہ داری ہے، ایک آدمی کے ذمے، ایک شخص کے ذمے، ایک مرد کے ذمے والدین کے بھی حق حقوق ہیں اور بیوی کے بھی حق حقوق ہیں. بیوی کو یہ ہونا چاہیے کہ بیوی اپنا حق مانگے، اپنی ضرورتیں پوری کروائے کہ میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے. لیکن بہت ساری عورتیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جو دو چیزیں پیش کرتی ہیں.
ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے یا میرے ساتھ رہنا؟ بھائی جلدی فیصلہ کرو، دونوں میں سے ایک۔ نہ جھیل پائیں گے ہم۔ آپ کے ماں باپ کی خدمت ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، میں نہیں جھیل پاؤں گی۔ ہمیں الگ مکان چاہیے، الگ رہائش چاہیے، حالانکہ پتہ ہونا چاہیے نان نفقہ یعنی کھانا، لباس، پوشاک اور مکان یہ شوہر کے اوپر واجب ہے، لیکن یہ وجوب ایک گھر کے اندر بھی رہ کر کے ادا کیا جا سکتا ہے۔ 4 کمرے ہیں، 3 کمرے ہیں، 2 کمرے ہیں، ماں باپ کے لیے کمرہ مختص، ایک کمرہ مختص، میڈم یہ آپ کا کمرہ ہے، اپنا رہیے، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے الگ آپ بنائیے کھائیں، لیکن وہی یہ حقوق ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ الگ مکان میں رکھا جائے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پھر یہی میں بتلا دوں، ورنہ بات ادھوری ہو جائے گی، پھر اگلے خطبے میں بات پیش آئے گی تو بہت سارے لوگ سن بھی نہیں پائیں گے۔ والدین اور بیوی میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے زیادہ کون ہے؟ والدین میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، من احق الناس بحسن صحابتی، بخاری کی حدیث یہ بھی ہے، میری حسن سلوک کا اس روئے زمین پر سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ قال ثم من؟ قال امک۔ دوسری بار بھی فرمایا، اس نے پوچھا، دریافت کیا، سوال کیا، کون؟ کہا تیری ماں۔ قال ثم من؟ پھر کون؟ بڑی مشہور حدیث ہے، ہم آپ سنتے چلے آئے بچپنے سے آج تک، کوئی جوان ہو گیا، کوئی بڈھا ہو گیا سنتے سنتے۔ کہا تیری ماں۔ قال ثم من؟ قال ابو۔ چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا ہے۔ ماں کو بیماری ہے، ماں کی طبیعت خراب رہتی ہے، ماں بیمار رہتی ہے، بیوی کے لیے اماں کو چھوڑو، ہم کو لے کر کے بہت دور چلو، اور چلو نہیں، عمل کر کے عورتیں دکھلا بھی دیتی ہیں۔ عورتوں کے اندر وہ جڑی بوٹی ہوتی ہے نا کہ ایسا سنگھاتی ہیں کہ اس کے بعد میں جدھر ادھر ڈوری، وہی سمجھ لیجیے اونٹ کو نکیل پہنا دیا ہے، تو سوار ہو گئی ہے، اور جدھر کہے گی ایسے کھینچے گی ادھر، ادھر کہے گی ادھر۔ اب اگر اتنا کوئی جورو کا غلام ہو جائے تو اسے جورو کا غلام کہنے کے لائق ہے، ہو گیا ہے وہ شخص۔ بیوی کا ادھر جا رہا ہے، بیوی کا سیدھا بھی جا رہا ہے، بیوی چلے نہیں اب کو یہاں نہیں رہنا ہے، بہت دور لے کے چلو، تو جا رہا ہے، ماں باپ جائے باڑ میں، لیکن خود لے کے جا رہا ہے، تو وہ سمجھ لیجئے وہ جورو کا غلام پکا ہو گیا ہے، جو وہ اس لائق ہے کہ اس کو جورو کا غلام کہا جائے۔ لیکن جو درمیان کا راستہ اپناتا ہے اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ تو سب سے زیادہ اللہ رسول کی بات روئے زمین پر ہماری محبت کا حقدار میری ماں ہے، ہماری ماں ہے، اور باپ سے 3 گنا زیادہ، اس کے بعد باپ۔ لیکن بیوی کا بھی اپنا مقام ہے، دونوں کی اپنی الگ الگ ضرورت ہے۔ ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے تو آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ماں باپ کی عظمت کا خیال نہیں کرو گے، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرو گے تو آپ برباد ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی برباد ہوگے، آخرت میں بھی برباد ہوگے۔ اور اگر بیوی کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرو گے تب بھی آپ کا مواخذہ ہوگا۔ لیکن آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی دونوں میں سے عظمت کس کی ہے؟ اگر میزان پہ رکھ کر کے ترازو پہ وزن کیا جائے تو والدین، کہیں ہم پھنس جائیں ایسے معاملے میں کہ ہمیں دو میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے، معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا، ماں باپ کو اختیار کرنا یا بیوی کو، کیا کرے گا بھائی؟ ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کو اپنانے والا مہا بے وقوف، بہت بڑا بے وقوف ہے، بہت بڑا مورخ ہے وہ۔ ہماری جنت والدین کی خدمت کر کے ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ فاعظ ذلک ابی فضل، باپ یہ جنت کا مین دروازہ ہے، اب چاہے آپ اس کی حفاظت کیجیے یا ضائع کر دیجیے، خدمت کریں گے اس دروازے کی حفاظت کریں گے، خدمت نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے، وہ دروازہ ضائع ہو جائے گا۔ اماں کے تعلق سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور کہا میں جہاد پر چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا آپ کی اماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، ان سے چمٹ جاؤ اور ان سے محبت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ تو ماں باپ تو جنت ہو گئے۔ بیوی کے تعلق سے کیا ہے؟
بیوی کی جنت شوہر کی فرما برداری میں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کچھ مسئلہ دریافت کرنے جب جانے لگی تو کہا کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتی ہیں؟ کہا اللہ کے رسول حتی المقدور میں ہر اعتبار سے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں۔ کہا ہاں دیکھ لینا، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ، تیرا شوہر ہی تیری جنت اور تیری جہنم ہے۔ ایک آدمی کی جنت اس کے ماں باپ کی خدمت میں ہے اور ایک عورت کی جنت اس کے شوہر کی خدمت میں ہے۔ اس لیے کسی بھی لڑکی کو، کسی بھی بیوی کو اپنے شوہر کو اس کی جنت سے جدا کرنے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ جدا کرتی ہے بہت بڑی پاپی ہوگی، وہ اپنے حقوق کی ادائیگی کروائے، اپنا حق مانگے، لیکن ماں باپ سے دور نہ کروائے، ماں باپ سے دوریاں نہ پیدا کروائے، ماں باپ سے نفرت نہ کروائے، ایک طرفہ محبت نہ کروائے۔ سارا سامان، کھانے پینے کے لوازمات، کھانے پینے کی چیزیں خاموشی کے ساتھ چپکے چپکے آ رہی ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے اور خود استعمال کر رہی ہے، لیکن ماں باپ ایک طرف پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی پانی دینے والا نہیں، ایسا نہ کروائے۔ اب آپ دیکھیے، بیوی ایسی ہے کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی کہہ دے کہ آپ کی بیوی دیندار نہیں، بابو چھوڑ دو، طلاق دے دو، تو اس وقت طلاق دینا واجب تو نہیں ہوتا، لیکن طلاق دینا ہو گیا۔ اب آپ طلاق دے سکتے ہیں، اگر یقیناً دینی کمی ہے تو طلاق دینے کی آپ کو اجازت ملی، آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیوی بول دے اپنے اما ابا کو چھوڑ دو تو آپ پاپی ہو جاؤ گے۔ ماں باپ کے کہنے پر بیوی کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن بیوی کے کہنے پر ماں باپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ ماں باپ کے تعلق سے قرآن پاک میں ہے وَلَا تَنْهَرْهُمْ، آپ انہیں جھڑپ بھی نہیں سکتے ہیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، آپ انہیں اوف، آپ تو یہ کر ڈالیں، آپ انہیں اوف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور بیوی کے تعلق سے قرآن پاک میں یہ ہے کہ بیوی اگر آپ کی فرما بردار نہیں ہے، بات نہیں مانتی ہے تو اس کو سمجھاؤ، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، سمجھانے کے بعد بات نہیں مانتی، بستر الگ کر دو، اور نہیں مان رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو ان کی پٹائی کر کے انہیں سمجھاؤ۔ ماں باپ کو آپ اف بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، ماں باپ کو آپ جھڑپ بھی نہیں سکتے ہیں، اور بیوی کے تعلق سے یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر آپ بیوی کی پٹائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو مقام و مرتبے کے اعتبار سے زیادہ کون ہوا؟ ماں باپ۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی عظمت اور مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، میں نے پیش کیا تھا قرآن پاک کی آیت وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، آؤ، قل، آپ کہہ دیجئے، آؤ میں اس چیز کی تلاوت کروں کہ جس کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ کیا یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر اسی کی، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، جب آپ کے ماں باپ دونوں یا ایک بزرگی کی حالت کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ دونوں ماں باپ بزرگ ہو گئے، بسا اوقات کیا ہوتا ہے اماں کی کم عمری میں شادی ہوئی تھی، ابا کی عمر زیادہ ہو گئی، دونوں میں سے ایک بڈھا ہوا ہے، یا بسا اوقات کیا ہوتا ہے ایک کا انتقال ہو گیا، ایک زندہ ہے تو بزرگی کی حالت میں پہنچی، تو کوئی بھی پوزیشن ہو سکتی ہے، دونوں یا ایک بزرگی کی حالت میں پہنچ جائیں تو آپ انہیں جھڑکیں نہیں، آپ انہیں اف بھی نہ کہیں، ولا تنہرہما، انہیں جھڑپیں نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور آپ بڑے پیار سے نرم انداز میں، احسن انداز میں آپ ان سے بات کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، آپ تواضع، انکساری، تذلل اور خاکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر کے بات کریں، جھک جائیں۔ بیوی کو جھکنا ہے آپ کے سامنے، آپ کو جھکنا ہے ماں باپ کے سامنے، جھک کر کے بات کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور آپ کہتے رہیں، آپ دعا دیتے رہیں، اے میرے پروردگار ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احسان کو یاد دلایا، ایسے رحم فرما جیسے بچپنے میں ان لوگوں نے میرے اوپر رحم فرمایا تھا۔
اب بچپنے میں کیسے رحم فرمایا تھا؟ پیٹ خراب ہو گیا، بار بار بستر خراب کر رہا ہے، بار بار کپڑا خراب کر رہا ہے، وہ بدبودار چیز ماں لے جا کر کے بار بار دھل رہی ہے۔ طبیعت خراب ہو گئی، 12 بجے رات کو لے کر کے باپ بھاگا، ہاسپٹل گیا، پوری رات خراب کر دیا، نیند کو قربان کیا، اور اس کے بعد میں صبح ہونے کے بعد میں ڈیوٹی بھی دینے جانا ہے، ڈیوٹی بھی کرنے کے لیے چلا گیا، وہاں بھی منہ گارے، وہاں بھی ڈانٹ کھا رہا ہے، آفس میں جا کر کے وہاں ڈانٹ کھا رہا ہے، جا کر کے آیا یہاں ڈیوٹی کے بارے میں سو رہا ہے، ساری ضرورتوں کو پورا کیا، جو بھی آپ کو کھانے پینے کی ضرورتیں ہوئی، کھانا پکا ہوا ہے، لیکن لڑکا رونے لگا، مجھے نہیں کھاؤں گا، یہ تو مجھے نہیں کھانا ہے، تو مجھے نہیں کھانا ہے۔ وہ کون سی ماں ہے جو دوبارہ کوئی چیز بنا کر کے بچے کو کھلائے گا؟ دوسری چیز بنا کر کے کھلاتی ہے۔ بڑی مشہور بات ہے، بچپن سے ہم بھی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پیشاب کر دیا، بار بار پیشاب کر رہا ہے، بستر گیلا، خود کھسک کر کے گیلے بستر پہ خود چلی جاتی ہے، سوکھے ہوئے بستر پہ سردیوں میں خود ماں لیٹا دیتی ہے۔ یہ کم تکلیف ہے؟ ہم نے پوچھا یہ کیا ہے ابا، یہ کیا ہے ابا، وہ کیا ہے ابا، اس کا نام کیا ہے بچہ، چاند، یہ چاند ہے، یہ ستارہ ہے، یہ آپ کے چچا ہیں، یہ آپ کے دادا ہیں، یہ چڑیا ہے، یہ کوا ہے، یہ پرندہ ہے، جو بھی پوچھا بتاتے رہے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے پھر میرے اوپر رحم کیا ہے۔ جو کچھ مانگا وہ دیا، جو مطالبہ کیا پورا کیا، جو مانگا کھلایا، جو پوچھا بتلایا، اپنی خدمت خوب بچپنے میں ہم لوگوں نے کروایا۔ اللہ ایسے رحم فرما جیسے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ بھائی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رحم فرمانا تو دور کی بات، دعا دینا تو دور کی بات، صرف اور صرف بڈھا باپ دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، آنکھوں سے تھوڑا کمزور ہو گیا ہے، صرف اتنا پوچھ رہا ہے، بابو بیٹا ارے وہ کون جا رہے ہیں، ذرا ان کو بلا دیجیے، دھندلی آنکھیں ہیں، کوئی دکھ رہا ہے کہ جا رہا ہے، آواز سے پہچان گیا۔ ارے اب آپ بڈھے ہو گئے، کھانا کھاؤ، بستر پہ پڑے رہو، اللہ اللہ کرو، اتنا ہی آپ نبھاؤ، اس سے زیادہ مت پوچھو، ٹیپ پہ مت کرو۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ہم نے جو پوچھا بتلایا، ہم نے جو مانگا ملا، ہم نے جو کھانے کے لیے مطالبہ کیا پورا کیا، ہم بیمار ہوئے علاج کروایا، ہمارے پیچھے پیسہ خرچ کیا، یہاں تک کہ زمین پراپرٹی ہماری تعلیم کے لیے گروی رکھ دیا، بیچ دیا، لیکن ہماری جب ضرورت پڑی تو ایسا ہڑکاتے ہیں کہ جیسا کوئی نوکر اور غلام کو نہیں ہڑکائے گا، جیسا ایک نوجوان اپنے باپ کو ہڑکاتا ہے، اپنی نوکرانی کو سہن کر کے ہڑکائے گا کہ دوسرے دن سے کام کرنے کے لیے نہیں آئے گی، اس ڈر سے اپنی نوکرانی کو بہت پیار سے ہڑکائے گا بھی بہت حکمت کے ساتھ ہڑکائے گا، اس کو ڈانٹے گا، اس کو جھڑپے گا، لیکن ایک ماں کو اس طور پر ڈانٹتا ہے، نوکرانی سے بدتر طریقے سے ڈانٹتا ہے اور گھر سے بھگا بھی دیتا ہے۔ اس لیے میرے احباب، ہم اور آپ ماں کی قدر کریں، والدین کی قدر کریں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، اس کی ماں نے کراہتے ہوئے اپنے پیٹ میں رکھا۔ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس ٹاپک پہ خطبہ آپ کے سامنے دے چکا ہوں، لیکن ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے تو آپ کے سامنے دوبارہ باتیں رکھی جاتی ہیں۔ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، بڑے درد کے ساتھ کراہتے ہوئے، داہنے بچہ اگر ہے تو بائیں کروٹ آرام سے سوئے رہے گی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی چت کبھی دائیں، کبھی بائیں کبھی چت، کبھی اٹھ کر کے بیٹھتی ہے۔ جب 7واں 8واں 9واں مہینہ چلتا ہے، جن کی جو شادی شدہ ہیں ان کو پتا ہے بغل میں بیوی سوتی ہے کس انداز میں سوتی ہے، کیا درگت بنتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی چت، کبھی اٹھ کر کے بیٹھ گئی، الجھنوں کی شکار ہے، خون کی کمی واقع ہو گئی، درد سر بنا ہوا ہے۔ اللہ رب الجلال نے اس نظر کرم کو اور اس تکلیف کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ گیا۔ حملته امه کرہا، اس کی ماں نے اس کو حالت حمل میں رکھا، کراہتے ہوئے، درد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ۔ ووضعته کرہا، اور کراہتے ہوئے، بڑے درد کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ پیدا کیا۔ وحمله وفصاله 30 شہرا، اور حمل میں رکھنے اور دودھ پلانے تک 3 سال لگ گئے، 30 مہینے لگ گئے، 30 شہرا، 30 مہینے لگ گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو، اس پوزیشن کو، ایک ماں، ابھی کیا ہے جب تکلیف زیادہ ہونے لگتی ہے، آج کے زمانے میں پھاڑ کر کے نکال دیا، لیکن وہ بھی آسان نہیں ہوتا ہے، عورتیں مر جاتی ہیں۔ پیٹ پھاڑ رہا ہے نا، زیادہ پھٹ گیا، پکڑتا نہیں ہے، اور آپریشن کی وجہ سے نامعلوم کتنی عورتیں مر جاتی ہیں۔ ڈاکٹر پھاڑ رہا ہے، بہت تجربہ کار ہے، لیکن تجربہ کار ہونے کے باوجود بھی کہیں
ہاسپٹل میں جب جاؤ نا تو بچے کا کبھی سر پھاڑے ہوئے ہے ڈاکٹر، کبھی گال کے پاس پھاڑے ہوئے ہے، کتنا تجربہ ہونے کے باوجود کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے اس احسان عظیم کو اور ماں کی اس تکلیف کو جو اس نے اپنے پیٹ میں رکھا، ہم کو، آپ کو، دنیا کے تمام انسانوں کو، اس تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس کیا اور قرآن پاک کے اندر آیت کی شکل میں نازل فرمایا تاکہ قیامت تک کے لوگ اس آیت کو پڑھتے رہیں، یاد کرتے رہیں، دہراتے رہیں اور اس کے معنی مفاہیم کو سمجھتے رہیں اور دنیا میں عمل کرتے رہیں۔ حالت زچگی میں ایک ماں جس کراہ کے ساتھ پیدا کرتی ہے، زندگی بھر ہم پاؤں دباتے رہیں، خدمت کرتے رہیں، اس ماں کے ایک کراہنے کے حق کو بھی ہم نہیں ادا کر پائیں گے۔ یہ ماں کے حق حقوق ہے میرے بھائی۔ اور آپ دیکھ لیجئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے فضائل، اگر ہم والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، ان کی بات مانیں گے، تو اس کی فضائل کیا ہیں؟ ایک ایک کر کے سنیے آپ۔ اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے، یعنی اگر آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آپ کی خدمت کرنا بہت زیادہ محبوب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول آئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقت، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، بلا وجہ، بغیر کسی سبب کے نماز کو مؤخر نہ کرنا، نماز کو تاخیر سے ادا نہ کرنا، یعنی نماز کو وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اس کے بعد کون؟ اس کے بعد بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا۔ اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آپ دیکھیے، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا سب سے محبوب عمل، دوسرے نمبر پر ماں باپ کی فرما برداری، جہاد گیا تیسرے نمبر پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آپ کا عمل بہت محبوب ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کریں، ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، تو ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ دوسرا عمل، دوسری بات، ان کی خدمت جہاد ہے۔ ایک صاحب، میں نے جو حدیث پیش کی تھی اس سے ہٹ کر کے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور جہاد میں جانے کے لیے اجازت طلب کرنے لگا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں چلنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے رسول نے پوچھا الک ابوان، تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا ہاں۔ قال ففیہما فجاہد، جا تو انہی میں رہ کر کے جہاد کر، یعنی ان کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب تو حاصل کر۔ تو یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ تیسری بات، جنت میں یہ لے جانے والا عمل ہے۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی آئے اور کہنے لگے کہ میں جہاد میں چلنا چاہتا ہوں، مجھے لے کر کے چلیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا آپ کی اماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ تو وہی حدیث جو میں نے پیش کر دی، فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا۔ اور دیکھیے آپ، والدین کی رضامندی، ماں باپ کی رضامندی، والدین کی اگر رضامندی ہے تو گویا کہ اللہ اسی میں راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے۔ ماں باپ ناخوش تو اللہ ناخوش، ماں باپ خوش تو اللہ خوش۔ جیسے اب جو کچھ نوجوان ہیں، نوجوانوں کی بیوی سے اس قدر محبت ہو جاتی ہے کہ اگر بیوی کے بالمقابل کسی بھی طرح سے ماں باپ کو پیش کیا جائے تو ان کو چڑ ہوتی ہے، بیوی اس قدر ضرورت مند، بیوی کے بغیر کیسے ہوگا، بیوی ایسی ویسی۔ تو ان کو جس طریقے سے مشرکوں کے سامنے اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو ان کو ٹینشن ہو جاتا ہے، ویسے کچھ نوجوان ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے ماں باپ کا ذکر کیا جاتا ہے، ماں باپ کی عظمت پیش کی جاتی ہے، ماں باپ کی خدمت کی بات کی جاتی ہے، تو ان کو ٹینشن ہو جاتا ہے، ارے یار مولوی صاحب ایک طرفہ بتا رہے ہیں بیوی کی اتنی ضرورت ہے اور بیوی والا بتائے نہیں، ماں باپ بس چلا رہے ہیں۔ آپ سنیے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے
رضا اللہ تبارک و تعالیٰ فی رضا الوالدین و سخط اللہ تبارک و تعالیٰ فی سخط الوالدین۔ علامہ البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ والدین کی اگر آپ خدمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا، اگر والدین کی آپ کو آپ ناخوش رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ رزق میں فراوانی ہو، عمر میں برکت ہو، یعنی اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے اور روزی میں کشادگی ہو جائے، تو کون سا عمل کرے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی جو زندگی ہے اس کی زندگی بڑھ جائے، اس کی زندگی میں برکت ہو جائے، وَيُزَادُ فِي رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے، غریب ہے مالدار ہو جائے، کم کمانے والا ہے زیادہ کمانے والا بن جائے، یا جو کما رہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دے، عمر میں اضافہ، دولت میں فراوانی، رزق میں کشادگی اگر کوئی چاہتا ہے، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، والدین کی فرما برداری کرے، والدین کی بات مانے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور رشتے ناطے کو جوڑ کر کے رکھے۔ رشتے ناطے کو آپ جوڑ کر کے رکھیں، آپ کی روزی میں کشادگی ہوگی۔ ماں باپ کی آپ خدمت کریں، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ آپ غور کر لیجیے کتنی عظیم بات ہے، کتنی عظیم حدیث ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنی زندگی میں اسے نافذ کر کے عمل کریں۔ اور آپ دیکھ لیجیے، اگر کوئی شخص ماں باپ کا فرما بردار ہے، ماں باپ کی بات مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ ہم ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں تو ہم اور آپ جو دعا کریں گے وہ دعا ہماری قبول ہوگی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، بڑی حدیث ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو غار میں جا کر کے پھنسے تھے تو ان میں سے 3 لوگوں نے دعا کی تھی، اور تینوں میں سے ایک شخص وہ تھا کہ میرے مالک، میرے رب، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، بہت دور چلا گیا بکریاں، ایک دن چراتے چراتے واپسی میں رات ہو گئی، لوٹا تو رات ہو چکی تھی، والدین انتظار کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلے گئے، سو گئے۔ اب جب سو گئے، میرے بچے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، لیکن ماں باپ کی قیمت زیادہ، ماں باپ کی عظمت زیادہ اور ماں باپ کی اہمیت زیادہ ہے۔ میں جانور کے تھن سے دودھ نکالا اور دودھ نکالنے کے بعد میں سرہانے کھڑا ہو گیا۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا فرما بردار تھا، جگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ میرے مالک، میں نے جگانا گوارا نہیں کیا کہ ان کی نیند کو خلل واقع ہوگی۔ میرے رب، میں اپنے بچوں کو پہلے نہیں پلایا اور بچے بھی رو رو کر کے سو گئے، میں پوری رات جب تک کھڑا رہا جب تک وہ بیدار نہیں ہوئے۔ اللہ، یہ عمل جو میں نے کیا تھا وہ صرف تیری رضا کے لیے۔ اپنی زندگی میں تقریباً ہر شخص کوئی نہ کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھا، تو اس نے یہ ایک خاص عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ کھڑا رہا جب تک بیدار نہیں کیا۔ میرے مالک، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے اور تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اس چٹان کو کھسکا دے۔ وہ چٹان کھسک گیا تو دعا بھی ہماری قبول ہوتی ہے۔ میں اپنے وقت پر ہی ختم کر دوں گا، اس لیے کہ بات پوری ہو نہیں پائے گی تو دوسرا خطبہ مجھے دینا ہی پڑے گا۔ والدین کی نافرمانی ایک بھیانک اور خطرناک جرم ہے۔ 2-3-4 منٹ اور اس کو سن لیجیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حدیث پیش کی تھی خطبہ مسلمہ کے بعد، کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں اکبر الکبائر، جو عظیم خطرناک بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کے بارے میں آپ کو نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ہمیں ضرور بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ جو خطرناک اور بھیانک گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ سب سے بڑا گناہ دنیا کے اندر شرک ہے۔ دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے، یہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ بیوی کوئی اگر بات آپ نہیں مانو گی تو آپ کو جہنم نصیب ہو جائے گی، بیوی کی بات نہ ماننا سب سے خطرناک گناہ ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو دوسرا گناہ وہ حقوق الوالدین، وہ شہادت الزور و قول الزور۔ تیسرا بھیانک گناہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، کورٹ کچہری میں
جھوٹی گواہی دینے کے لیے ایک فہرست لگی ہوئی ہے، جس کو چاہو پکڑ لو، چائے پلاؤ، 100 روپیہ تو گواہی تیار، گواہ تیار جا کر کے دے دے گا، اور اگر 500 مل گیا تو پھر وہ تو ڈیوٹی کے ساتھ کورٹ کچہری جا کے پہلے سے کھڑا رہے گا۔ ایسے ایسے لوگ مل جائیں گے۔ اور دیکھ لیجیے، بدسلوکی کرنے والا نظر رحمت سے دور ہوگا۔ اگر والدین کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا ہے اور انہیں اول فول بکتا ہے، گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گھر سے بھگاتا ہے، اور کتنے نوجوان ایسے مل جائیں گے جو پیٹ بھی دیتے ہیں ماں باپ کو۔ بیوی کو تو پیٹ نہیں پائیں گے کیونکہ بیوی مضبوط گھر کی ہے، بیوی کو پیٹ نہیں پائیں گے کیونکہ بیوی ان سے بھی مضبوط ہے۔ تم تو کام کر کر کے پتلے ہوئے ہو، بیوی گھر کے اندر کھا کھا کے اچھے خاصی تیار ہے، زیادہ بولے گی دھن دے گی۔ اور عورتوں کے بارے میں سنا جاتا ہے کوئی عورت پیٹ بھی دیتی ہے، اور آج کے زمانے میں عورتیں مشورہ بھی دیتی ہیں۔ ارے میں سنتا ہوں بھائی، بتا رہا ہوں، پھر کوئی کہے گا کہاں سے سن کے آئے، میں سنا ہوں۔ عورتیں کہتی ہیں آپ کا شوہر جب زیادہ مارنا شروع کرے بس آپ بھی پٹائی کر تو وہ اپنے آپ باز آ جائے گا، اپنی بے عزتی محسوس کرے گا، آپ کو کبھی نہیں پیٹے گا، اور اس نسخے کو اپناتی بھی ہیں عورتیں۔ اس لیے ساودھان رہیے، ضرورت پڑے تو ایسا تھپڑ ماری کہ زندگی بھر کے لیے بھول جائے، کبھی آپ کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور خلوت میں اگر بیوی پیٹ تو ایک بار آدمی ضبط بھی کر لے گا، کہیں مجلس میں پیٹ دیا تو پھر تو مار ہی ڈالے گا۔ مرد بڑا غیرت مند ہوتا ہے، اگر گھر کے اندر کہیں ایک آدھ پھیٹ مار دے، آپ مار رہے ہو، جڑ دے تو صبر کر لے گا، اور کہیں مجلس میں کسی کے سامنے پیٹ دیا تو پھر تو مار ہی ڈالے گا، یا کتنا مارے گا ربی چاہے۔ اس لیے اب عورتیں آج کل یہ بھی نسخہ اپناتی ہیں۔ آپ کی پھر کہہ رہا ہوں جوشی کالونی کا نام ڈالو، جوشی کالونی میں ٹیم تیار ہے، ٹیم عورتوں کو بگاڑنے کی ٹیم تیار ہے، غیر مسلموں کی۔ ہماری میٹنگ میں آئیے، بولتی ہیں ہماری میٹنگ میں آئیے اور مضبوط ہو جائیے، خود کمائیے، اپنے آتم نربھر ہو جائیے۔ شوہر کی ذمہ کب تک آپ پریشان رہیں گے؟ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، آپ کے کالونی میں ٹیم تیار ہے۔ چلو مسلمان کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن غیر مسلموں کے حساب سے تو نام لے کے بتا سکتا ہوں بھائی۔ کہہ رہے جوشی کالونی کا نام مت لیجیے، جب جوشی کالونی میں ٹیم تیار ہے، میں کہیں چاہتے نہیں کہ تیار، لیکن یہاں آئے، یہاں عورتوں کو بگاڑنے کے لیے عورتوں کی ٹیم تیار ہو چکی ہے۔ وہ اپنی میٹنگوں میں بلاتی ہیں، ایسا کیجیے ویسا، اور وہ ساودھان، ہاں جب پیٹے تو ایک دو بار آپ بھی پیٹ دیجیے، پھر وہ مارے گا نہیں، اور اس نسخے کو اپناتی بھی ہیں عورتیں۔ تو اور آپ دیکھ لیجیے، بدسلوکی کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، اللہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر الله اليهم يوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں۔ ایک چیز میں پیش کر دے رہا ہوں، العاق والدین، دوسری تیسری بات نہیں پیش کر رہا ہوں، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ جو شخص والدین کا نافرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ باقی باتیں انشاءاللہ آنے والے خطبے میں جو عورت کے تعلق سے جو بہت ساری باتیں چھوٹی ہوئی میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، سمجھا ہے، ماں باپ کی قدر و منزلت، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، ان کی عظمت کے اعتبار سے، اور ان کی خدمت کے اعتبار سے، میرے مالک جن کے والدین جا چکے ہیں دنیا سے، ان کو جنت نصیب فرما، اور ان کے حق میں دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے یا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے حقوق میں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں تو جیتی جاگتی جنت ہے، ان کی خدمت کر کے میرے مالک ہم میں سے جن کے بھی والدین زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دی کہ ہم ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔